شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلم گروپ آف اسکول اینڈ کالجز ملتان کے شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حکیم مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 جو کہ ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح سے پہلے مومن خان مومن کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ حکیم مومن خان مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام نبی خان تھا جو حکمت کا کام کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر سے حاصل کی۔ مومن کی غزل میں رنگا رنگی ہے، حسن و عشق کے موضوعات قرینے سے سجائے گئے ہیں۔ مومن کے کلام میں تکرار نہیں آتا، وہ پہلو بدل بدل کر بات کرتے ہیں، کلام کا مزہ قائم اس وجہ سے رہ جاتا ہے۔ مومن شاعری کے ساتھ ساتھ عاشقی میں بھی بہت مقبول ہوئے۔ ایک شعر جو ان کی وجہ شہرت بنا کہ ساری عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اس غزل کا جو پہلا شعر ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق حکیم مومن خان مومن کی غزل نمبر 2، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ٹھانی مطلب عزم کیا، پکا ارادہ کیا، ناچار مجبور، لاچار، جی ہم دل کو کہتے ہیں۔ اس کا شعر کا جو نثری مفہوم ہوگا وہ ہوگا کہ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب محبوب سے نہیں ملوں گا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ یا اس شعر کا نثری مفہوم آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کسی سے نہیں ملوں گا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں ایک سادہ سا شعر ہے یہ کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ مطلب کہ ہم نے شاعر نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب کسی سے نہیں ملے گا، یا فرض کر لیں وہ اپنے محبوب سے نہیں ملے گا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، سو اسے دوبارہ سے اپنی قسم کو، اپنے وعدے کو، اپنے ارادے کو توڑنا پڑا۔ اب تھوڑا سا شاعر کا تعارف لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شاعر کا تعارف صرف آپ نے پہلے شعر میں کرنا ہوتا ہے کہ اردو شاعری کی عظمت کو بڑھانے میں مومن خان مومن کی شاعری کا بڑا اہم کردار ہے۔ نزاکت تخیل، معاملہ بندی، شاعرانہ فکر، محاکات، جدت و ندرت مومن کی غزل کی خاص اوصاف ہیں، خاص خوبیاں ہیں جو ان کو باقی شعراء سے ممتاز کرتے ہیں۔ نیچے اب تشریح شروع ہوگی۔ ایک بات دھیان رکھیے گا کہ یہ میں نے صرف مین پوائنٹ نکات نکال کر یہاں لکھے ہیں، تشریح ہم اس کی مکمل ہی کیا کریں گے۔ لیکچر کے دورانیہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں نے اس کے صرف مین پوائنٹ یہاں پر لکھ دیے ہیں، مین نقطے کو ہم مزید اس کی تشریح لکھ دیا کریں گے۔ دیکھیں مومن کی اس غزل کا خاص ایک پس منظر ہے۔ کیا پس منظر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مومن کی اس غزل کے بارے میں ایک روایت بہت مشہور ہے کہ یہ غزل انہوں نے اپنے ایک عزیز دوست مولانا فضل الحق خیر آبادی کے بارے میں کہی، جو اعلیٰ درجے کا شعری ذوق رکھتے تھے اور آرزو تخلص کرتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں میں مذہبی بحث چھڑ گئی اور اختلاف اس حد تک بڑھا کہ مولانا فضل الحق سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لیکن جلد ہی دونوں میں صلح ہو گئی۔ مومن کی یہ غزل دونوں دوستوں میں جدائی کی کیفیت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن یہ ایک عام عشقیہ غزل بھی ہے جس کی تشریح ضروری نہیں کہ ہم اس کی مذکورہ جو ہم جس روایت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت ہی کریں، بلکہ اس غزل کے بعض اشعار تو اس کی روایت کی بھی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہی بالکل نہیں دیتے۔ بہرحال طالب علم چاہیں تو امتحان میں ان
اشعار کی تشریح کرتے وقت صرف پہلے شعر میں اس روایت کی جانب ہلکا سا اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ شعر معاملہ بندی کی خوبصورت مثال ہے۔ معاملہ بندی کی مثال کیسے ہے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اردو غزل کا روایتی محبوب ظالم اور جفا جو ہوتا ہے، رقیبوں سے ملنا، عاشق صادق سے گریز اس کو فطرت میں شامل ہوتا ہے اس کی۔ اس صورتحال کے پیش نظر عاشق دل میں یہ تہیہ کرتا ہے کہ اب محبوب سے نہیں ملے گا، لیکن عشق غارت گر کے ہاتھوں مجبور ہو کر طواف کوئے ملامت کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ بقول غالب کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویران کیے ہوئے۔ اچھا، محبت کا معاملہ اور دل پر اختیار، مطلب محبت میں جب ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کا دل پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب انسان چاہے لاکھ قسمیں کھائے کہ محبوب کے دروازے پر نہیں جانا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور قدم محبوب کے در تک آ ہی جاتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اور اسی کی ترجمانی حضرت موہانی بھی کرتے ہیں کہ بھلاتا لاکھ ہوں برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ ایک اور شعر اسی سے ملتا جلتا کہ لکھا رکھا ہے کب سے ترک عہد الفت، دل ہے کہ دستخط کرتا نہیں۔ اسی طرح کے ایک اور شعر کہ رسم الفت ہی اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہم تم کو ایسا بھلائیں کہ سدا یاد رکھو۔ اگلا اہم پوائنٹ نکالا کہ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، جن لوگوں سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، جن لوگوں سے دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، بات ناراضی تک پہنچ جائے، تو یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہتی، بالآخر پرانے تعلقات عارضی رنجش پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ عرصے کی ناراضی کے بعد دوبارہ سے ہمارے درمیان وہی تعلق، وہی رشتہ قائم رہتا ہے۔ جذبات میں آ کر کھائی گئی ترک الفت کی قسمیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ قتیل شفائی کہتے ہیں کہ ترک الفت کی قسم بھی کوئی ہوتی ہے قسم، تو کبھی یاد تو کر بھولنے والے مجھ کو۔ اب وہی روایت جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ اس شعر میں آپ تھوڑی بہت وہ روایت کا حوالہ دے سکتے ہو کہ ایک روایت کے مطابق مومن نے یہ غزل ایک خاص موقع پر کہی تھی۔ کون سے موقع پر؟ کچھ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی، میرے مطالعے سے ایک روایت یہ بھی گزری کہ مولانا فضل اللہ خیر آبادی جو آرزو تخلص کرتے تھے، ایک مذہبی مسئلے پر آپس میں ان کی ناچاکی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ مومن سید احمد شہید کے مرید تھے اور شاہ اسماعیل شہید کے پرجوش حامی تھے۔ فضل اللہ خیر آبادی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کا کلمی مناظرہ چلتا رہتا تھا۔ ایک بار شاہ اسماعیل نے فضل الحق کے کسی سوال کے جواب میں تاخیر کی تو فضل الحق نے طنز کی، بس دے لیا جواب آپ کے پیر صاحب نے، اگر جواب دینا ہوتا تو ابھی دیتے۔ مومن کو یہ جواب طنزاً گوارا گزرا، ناگوار گزرا۔ اس وقت مومن اور فضل الحق شطرنج کھیل رہے تھے۔ فضل الحق کا جواب سن کر مومن نے شطرنج کی بساط الٹ دی اور یہ شعر پڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شعر کون سا تھا کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ بدعتی سے ہم مطلب وہ کہتے تھے کہ ان کے نزدیک ان کے مرشد کی یہ توہین تھی جو اس نے کی تھی۔ دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ کافی عرصے بعد جب دوبارہ دوستی قائم ہوئی تو مومن نے یہ غزل کہی تھی جو غزل مذکورہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور حوالے کا شعر میں نے یہاں پر لکھ دیا، آپ اس کو ایڈ کر لیجئے گا کہ لکھا رکھا ہے عہد ترک الفت، دل ہے کہ دستخط کرتا نہیں۔ اب اسی شعر کی تشریح آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس شعر کو اس روایت کے مطابق جوڑنا چاہیں تو بھی جوڑ سکتے ہیں، اور اس کو غزل کے روایتی مضمون میں عشقی انداز میں اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ ترک محبت کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے عاشق اپنے محبوب سے ہر طرح کا میل جول بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک اپنے فیصلے پر قائم بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ محبوب کی محبت کو دل سے نکال پھینکنا کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں۔ جس دل کو سکون اور آرام پہنچانے کے لیے عاشق نے محبوب سے میل جول ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا،
وہی دل اب پہلے سے بھی زیادہ بے چین اور بے قرار رہنے لگتا ہے۔ فراق اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاشق اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اپنے محبوب سے ملنے، تعلقات بڑھانے کی کوشش کر دیتا ہے، گویا محبوب کے رویے سے بیزاری کے بعد ترک محبت کا ارادہ، اور اس کے بعد دل میں دوبارہ محبت کے جذبے کی شدت عاشق کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن کر رہ جاتا ہے۔ یوں مسلسل پریشانیاں، بار بار ترک عشق کا ارادہ، پھر ہر دفعہ محبوب سے ملنے کی نئی کوشش، واردات عشق میں ایک معمول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حسرت موہانی کا وہی شعر دوبارہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ واردات عشق کی یہی کیفیت مومن کے تشریح طلب شعر میں بھی بیان کی گئی ہے کہ مومن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ سے میل جول ختم کر دینا ہے، تعلقات ختم کر لیں گے، لیکن افسوس ہم اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکے۔ دراصل ہمارے دل نے ہمیں اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ اپنے محبوب کے نامناسب رویے کے باوجود اس کی محبت کو اپنے دل سے ختم نہ کر سکے، یوں ہمیں پھر سے تعلقات قائم کرنے پڑے۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں تک انہیں ہم بھلاتے رہے ہیں، وہ کچھ اور بھی یاد آتے رہے ہیں۔ چلے جی، ایک شعر کی تشریح ہو گئی، اس شعر کی روایت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے شعر کی تشریح ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔